رونا بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں، تھوڑا سا نا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے۔ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے۔ آپ یقین کریں، زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے سبقت لے گیا؟ حضور فرمانے لگے یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے۔ ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگ لے۔ اگر طبیعت میں یہ بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضور فرمانے لگے یہ رویا ہے نا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مالک اس کی وجہ سے نا دوسروں کو بھی معافی عطا فرما دے، اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کی حق۔ میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کریں، اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نا بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں، اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نا 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے۔ بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے۔ ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے، ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے۔ دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائیں، حضور فرماتے ہیں 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں۔ سب سے پہلی بات میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے۔ اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے،
हुजूर फरमाते हैं एक सवाल ये होगा, दूसरा जवानी कहाँ गुजारी, और तीसरा सवाल पूछा जाएगा बताओ माल कहाँ से कमाया, ज़राए क्या थे, जायज़ तरीका इख्तियार किया कि नाजायज़, और चौथा सवाल ये होगा ये बताओ तुमने खर्च कहाँ किया, अल्लाह ने अपने फजल से दिए थे पैसे, तुमने नाजायज़ जगह पे तो नहीं लगा दिए। और पांचवा सवाल ये होगा कि जो तुम्हें पता था, जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जिसका तुम्हें शऊर था, बताओ तुमने अपने इल्म पर अमल कितना किया। मेरे अजीज ये 5 सवाल नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। एक बंदा था जो बड़ा डरता था रब की बारगाह में खड़ा होने से, इतना डरता था कि खौफ तारी हो गया उस पर, खशियत पैदा हो गई। उसने अपने बच्चों से कहा जब मैं मर जाऊं ना, ये सही हदीस में मौजूद है, जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे जला देना, और फिर अगर मेरे वजूद का कुछ हिस्सा बच जाए तो उसे पीस देना, फिर उसे हवा में उड़ा देना, मुझे खत्म कर देना। मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा होकर सवालों का जवाब नहीं दे सकता। पता ते सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, मन नानम के मन दानव जो अमाल किए हैं उसकी खबर तो है ना, बाकियों को शक है कि इसमें गुनाह किया होगा, पर हमें अपना अपना तो पक है ना, पता तो सारा है ना। कहा मैं नहीं खड़ा हो सकता उसके हुजूर, मुझे जला देना, मेरी राख भी बहा देना, उड़ा देना हवाओं में। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते बंदा था सच्चा, ये काम उसने किया अल्लाह से डर के। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह ताला ना क़यामत के दिन ज़र्रात को हुक्म देगा कि इसके वजूद के ज़र्रे जमा करो, उसका वजूद जमा किया जाएगा। जिस रब ने पहले बनाया है वो दोबारा बनाने पर भी कादिर है। उसके ज़र्रात को जमा करके गोश्त पोश्त दे के वजूद दे के खड़ा करके अल्लाह पूछेगा बता ये काम करने का तुझे किसने कहा। अर्ज करेगा मालिक मैं डर गया था ना, तेरी बारगाह में खड़ा हूं, सवालों के जवाब दूं, ये काम मुश्किल था, मैं डर गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब फरमाएगा फरिश्तों ये मेरा बंदा ना सच कहता है, ये वाकई मुझसे डर गया था, गवाह हो जाओ मैंने इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में। और ये खौफ खुदा घर से शुरू करें, बीवी से गुफ्तगू करते भी अल्लाह से डरें, माँ बाप के हुकूक अदा करते भी अल्लाह से डरें। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, बहन भाई कमज़ोर रह गए हैं तो अल्लाह से डरें इस मसले में। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी शख्स के ऊपर हाकिम बनाया है, कोई आपका मुलाजिम है, किसी शख्स को आपके पास ड्यूटी करना पड़ती है, तो उसके बारे में अल्लाह से डरें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी विसाल के वक़्त जो वसीयतें फरमाई थी, फरमाया था औरतों के बारे में रब से डरना, अपने गुलामों के बारे में, मुलाजिमीन के बारे में रब से डरना, और आपके पास मेरे पास जो अमानतें हैं उन अमानतों के बारे में रब से डरे। और हमारे पास जो दीन की अमानत आई है, हमें जो नबी पाक का उम्मती बनाया गया है, हमें जो कहा गया है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पे अमल करना, तो डरो ना इस बात से। इतने अजीम रसूल के उम्मती होकर हमारे हालात क्या हैं, हमारी कैफियत क्या हैं। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि किसी बंदे के दिल में ना, वो कहते हैं ना लोग कि ब्रेक ठीक कर लो तो फिर गाड़ी रोड पे चढ़ा लो, फिर खैर है, जहाँ भी मौका आएगा इसकी ब्रेक लगेगी। फिर लोगों ने एक और आसानी की है, मैंने देखा है, कुछ ऐसी गाड़ियाँ आई हैं जिनकी ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, उन्होंने ऐसा उसमें सिस्टम फिट कर दिया है कि गाड़ी के सामने कुछ चीज़ आती है तो उसकी ब्रेक खुद ब खुद लग जाती है। वो कहते हैं बगैर ब्रेक के गाड़ी रोड पर चढ़ानी नहीं, ब्रेकें ठीक करो फिर चढ़ा लो। सूफिया फरमाते हैं कि तुम अगर चाहते हो ना कि इंसान जुर्म ना करे, ख़ता ना करे, लोगों को तंग ना करे, तो उसे सोसाइटी के अंदर भेजने से पहले उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दो। अगर उसके दिल में तुम खुदा का खौफ पैदा कर दोगे, फिर तुम उसे जहां भी छोड़ दोगे वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर खौफ खुदा नहीं ना होगा, अगर अल्लाह का डर नहीं होगा, फिर वो लोग देखते हैं कि लोगों को कैसे मुतमईन किया जाए, लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए,
وقتی طور پر ایسے پروگرام بنا لیے جائیں جن سے لوگ مطمئن ہو جائیں، تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا، کوئی تھوڑا سا بتا دیا، کوئی تھوڑا ریلیف دے دیا، کچھ تھوڑی سی ایسی کہانی بنا دی جس سے ووٹر مطمئن ہو جائیں، لیکن فی نفس سے ہی بندہ نیک کب ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، قربان جائیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے، بغیر دیکھے۔ یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا۔ تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو، اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے ہیں۔ اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا۔ کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے؟ اس لیے درست تھے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا، بڑی فضیلتیں انہیں حاصل تھیں، بڑی عظمتیں حاصل تھیں، لیکن کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے انہوں نے بھی زندگی کے اندر تکلیفیں دیکھی، بڑے بوجھ دیکھے، بڑی دھوپ چھاؤں دیکھی، لیکن مضبوط کیوں رہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں۔ تو ان کی بیٹی ایک دن آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس، امیر المومنین کے پاس کسی کام سے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا چادر بچھا کے اس بیٹی کو بٹھایا، اور خود حضرت صدیق اکبر چادر سے نیچے بیٹھ گئے، خود زمین پہ ہیں، اسے آپ نے اعزاز کے ساتھ کپڑے پہ بٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور یہ خاتون کون ہے، بیٹی کون ہے جس کو آپ نے اس قدر زیادہ فضیلت کی جگہ پہ بٹھایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو تم سے بھی افضل تھا، مجھ سے بھی افضل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں، تو یہ جو آپ سے بھی افضل تھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے وہ لوگ کتنے افضل تھے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنی جان اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور کے مقدس ہاتھوں میں جن لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو عاجزی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی، اس نے کس طرح کا بنا دیا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے، برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں۔ ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں، میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے،
پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے، ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا، اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی خوف، یہ جو روزہ ہے نا، یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں، باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے، فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے، پیاس بھی پوری لگی ہے، اور چل نہ تو کھا لینا، اور تیرے جائز پیسوں کا ہے، کھا لے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے روزے داروں یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا، پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے؟ جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو تم ایسا علم جان لو گو کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی عطا کر دے گا، تمہیں معرفت کا نور ملے گا۔ یہ ہے وہ علم لدنی جو انسان کو پھر اللہ کی عطا سے مل جاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو رب ایسا علم تمہیں دے گا کہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حقہ پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں پیدا کرو، ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا ہو۔ اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو۔ آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، پر دوسروں کو جب مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو جب کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، عوام سے ڈر کے، عالمی میڈیا سے ڈر کے، قوم سے ڈر کے، اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کریں تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا۔ اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے، کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت، اللہ کا خوف، جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے مالک کو، جن کا یہ تصور بن گیا تھا بچ گئے تھے۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وہ سنور جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے۔ لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے۔ حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے
تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے۔ اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشا طاری ہو جاتا۔ علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے، لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا؟ اس سے ڈر آتا ہے، مالک کے حضور آ گیا، ڈر آتا ہے، ڈرتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے۔ کبھی نہ بندے کو رونا۔ حضرت سعدی شیرازی نہ سخی بڑے تھے تو قرضہ اٹھا اٹھا کے بھی سخاوت کرتے تھے۔ ایک دن سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، بابا ہمارے پیسے دے۔ وہ سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بابا پیسے، تو وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں یار انہیں کھلایا کچھ نہیں، کبھی ان کو کچھ کھانے مہمان آئے نا۔ ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا وہ کچھ بیچ رہا تھا، بیچتا بیچتا آ گیا حضرت سعدی کے پاس آ کے، اس نے کہا بندے زیادہ جمع ہوں تو لوگ وہاں سٹال نہیں لگا لیتے، چلو دکان۔ وہ آگے آ کے اس نے کہا کچھ لینا ہے؟ فرمانے لگے لینا ہے، یہ میرے جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ اس نے وہ سارا کھلا دیا۔ کہنے لگا پیسے؟ تو فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ بھی سارے پیسے لینے آئے ہیں، ان کو ملیں گے تجھے بھی ملیں گے۔ اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میری تو بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ 4 پیسے لائے گا، میری اماں نے تو دوائی کھانی ہے۔ حضرت سعدی پریشان ہو گئے، بندوبست کرنے لگے۔ اس کے چند آنسو گرے تھے کہ آپ کا ایک عقیدت مند آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور بڑے دنوں سے حاضر ہونا چاہتا تھا، یہ نذرانہ تو رکھ لے تھوڑا سا۔ وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ حضرت سعدی شیرازی نے اس نوجوان کو بھی دی اور جتنے لوگ پیسے لینے آئے تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک بندہ نا پیسے لینے آنے والوں میں کوئی درد دل والا تھا، اللہ کرے کوئی درد دل والا بھی ملے۔ وہ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ وہ درد دل والا بندہ تھا تو کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آئی، ہم روز آتے تھے پیسے نہیں ملتے تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے مل اس لیے گئے ہیں کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا۔ تو آخر کیا چیز ہے جس کو بنیاد بنایا جائے تو انسان کلیتاً گناہ سے بچے، خطا سے بچے، ظلم سے بچے، کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنے سے بچے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے بچے، کسی کے بارے میں برا کہنے سے بچے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کا مال، عزت تو کیا کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بھی بچتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب کریم کا خوف۔ اگر اسے نصیب ہو جائے نا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان مکمل اجتناب کرتا ہے، خطاؤں سے بچ جاتا ہے۔ دل نہ سخت ہو گئے ہمارے، کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے، اپنوں کی قبریں دیکھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی ہے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے۔
دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ، اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو۔ اس سے پہلے کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا، یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا۔ ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ، بڑی چیزیں نکل گئیں۔ ہماری تیاری ہے سب کی، وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں، جانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی، کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ کسی کی ہمیں مجبوری نہیں، کسی کی ہمیں پابندی نہیں، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے، لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے محبوب پاک اس سے خوش ہو جائیں۔